السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی پہلی 14 آیات ہم نے ان کا ترجمہ پڑھا تھا، اب آج آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، اور جو دو لوگ یعنی تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں یعنی وہ بے حیائی کو آئیں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ یعنی تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ پھر فرمایا، اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، یعنی وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ کفر پر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا، اے اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ ہاں، اگر وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں تو تمہیں ان کو تنگ کرنے کا حق ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے کر آنے کا ہو اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو تو اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہ لو، کیا تم اسے واپس لو گے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح مت کرو، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑھی ہوں، یعنی تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اور تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو گزر چکا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں حرمت کے تمام رشتے واضح کر دیے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر حرمت کے رشتے واضح کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہیں ان سے انسان نکاح کر سکتا ہے، یعنی وہ نامحرم ہے، اور یہاں سے محرم نامحرم کا بھی واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے۔
اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائیں، یعنی جو تمہاری جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، تمہاری غلام عورتیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، ٹھیک ہے، یعنی حق مہر دے کر پھر ان کو نکاح میں لاؤ، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو تو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے۔ البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی جس کی اتنی قدرت نہ ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے، تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر، ان کو حصار نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پس جب وہ قید نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا کی بہ نسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں آج۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔